بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنجیدگی اور آپ کے وقار کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مجلس میں یعنی لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے تو تمام لوگوں سے زیادہ آپ باوقار نظر آتے۔ باوقار کہتے ہیں جو گریسفل ہے، اور آپ کے اطراف میں یا آپ کے ناک کان منہ سے کوئی چیز ظاہر نہیں ہوتی، یعنی آپ بہت صاف ستھرے اور بہت وقار کے ساتھ ہمیشہ بیٹھے ہوئے نظر آتے۔ اس طرح نہیں کہ جو پرانے زمانے میں لوگ بیٹھے ہیں کہ ان کے کہیں کان میں میل لگا ہے یا ان کی وقار میں یا ان کی گریس میں کوئی کمی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی گریسفل طریقے سے بیٹھتے، انتہائی باوقار طریقے سے بیٹھتے۔ اس طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار اس طرح بیٹھ جاتے کہ آپ زمین پر بیٹھے ہوتے اور دونوں گھٹنوں کو کھڑا کر لیتے اور بازوؤں کا ان کے گرد گھیرا کر کے ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں ڈال لیتے، اور اس طرح سے آپ بیٹھ جاتے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر دونوں گھٹنوں کے اوپر زانوں پر بیٹھ جاتے جیسے ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مختلف انداز سے آرام سے زمین پر بیٹھ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ ضرورت کے بغیر آپ بات چیت نہ فرماتے اور عام طور پر خاموش رہتے، اور اگر کوئی شخص آپ کی گفتگو، آپ کی بات چیت کو غور سے اور سنجیدگی سے نہ سنتا تو آپ اس کی جانب سے منہ دوسری طرف کر لیتے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہنسنا تھا وہ ایک تبسم کی طرح تھا، یعنی کہ آپ مسکراتے تھے، بہت ہی زور سے قہقہ وغیرہ نہیں لگایا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بات چیت کرتے تو آپ کی بات چیت واضح ہوتی، اس میں کوئی بے مقصد بات نہ ہوتی، اور اسی طرح کوئی غیر ضروری بات یا بھی آپ نہ فرماتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں اور آپ کی پیروی کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو ہیں وہ بھی اگر ہنستے تو مسکرانے کی حد تک زور سے قہقہ نہ لگاتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک محفل ہوتی وہ حیا کا اور حلم کا اور وقار کا ایک نمونہ ہوتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اونچی آواز میں بات کرنا یا کسی پر الزام تراشی کرنا یا کسی سے لڑائی جھگڑا کرنا، اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات فرماتے تو آپ کے صحابہ کرام سر جھکا کر خاموشی کے ساتھ آپ کی بات چیت سنتے، ایسا لگتا کہ جیسا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت بھی تھی کہ جب آپ چلتے وقت تھوڑا سا آگے کو جھک کر چلتے، جیسے کہ اونچی جگہ سے نیچے کی طرف اتر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے چلتے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ چلتے وقت آپ اپنے جسم کو سمیٹ لیتے اور چلنے میں کاہلی یا سستی بالکل بھی نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کے کلام میں یعنی آپ کی بات چیت میں ہمیشہ آہستگی ہوتی اور ترتیل ہوتی۔ ترتیل کہتے ہیں آرام سے بات کرنے کو جو دوسرے کو سمجھ آ سکے۔ اسی طرح ابن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی 4 وجہ سے تھی، یعنی حلم، احتیاط، تدبر اور تفکر۔ تفکر کہتے ہیں کسی چیز کے بارے میں سوچنا۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح گفتگو فرماتے کہ اگر کوئی آپ کے کلمات کو یا آپ کے جملوں کو شمار کرنا چاہتا، گننا چاہتا تو گن سکتا تھا، یعنی آرام سے گفتگو فرماتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو کے استعمال سے محبت تھی اور اس کا کافی استعمال فرماتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو بھی آپ خوشبو استعمال کرنے کی طرف شوق دلاتے تھے، اور فرماتے تھے کہ دنیا کی تمہاری چیزوں میں سے 2 چیزوں کی محبت میرے دل میں ڈالی گئی ہے، یعنی عورت اور خوشبو کی، لیکن میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ کھانے پینے کی چیزوں کو پھونک مارنے سے منع فرماتے تھے اور اپنے سامنے سے کھانے کی تلقین فرماتے تھے، اور ساتھ یہ تاکید فرماتے تھے کہ مسواک کیا کرو، یعنی کہ اپنے دانتوں کو صاف کیا کرو اور اپنی انگلیاں جو ہیں ان کی گرہوں کو صاف رکھو اور صفائی جو ہے اس کی پابندی کرو۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما ہوا اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
بدن را